میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو معجزے دیے، مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے دنیا عاجز ہو، لیکن لوگ ایسے بھی ہوئے کہ انہوں نے جب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے معجزے دیکھے تو ان کو خدائی اختیارات سمجھ کر انہی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اور انبیاء کو الوہیت تک لے گئے۔ تو بعض معجزات کا ذکر تھا، اس کے بعد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، بس میں ڈرانے والا ہوں۔ انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار زبردست ہے، اور اسی نے تربیت کی۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوق ہے، اس کی تربیت کرنے والا بھی اللہ، والارض، اور زمین میں جو مخلوق ہے اس کی تربیت کرنے والے بھی اللہ، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا رب اللہ ہے، العزیز زبردست، الغفار بخشنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، یہ پیچھے گزرا ہے یوم الحساب، حساب کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، وہ یوم الحساب، قیامت کا دن، نبأ عظیم، ایک خبر ہے بڑی، انتم عنہ، تم اس سے معرضون، اعراض کرنے والے، اس کا انکار کرتے ہو۔ اب اپنے بارے میں فرمایا ما کان لی من علم، نہیں تھا میرے لیے کوئی علم، بالملأ الاعلی، ملأ جماعت کو ہوتے اعلیٰ، بالائی جماعت کا علم میرے پاس نہیں تھا، میرے پاس نہیں ہے اس کا علم۔ فرشتے اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، فرشتے جب جھگڑے، فرشتوں کا جھگڑا کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ فرشتے اس بات پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے۔ بعض نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بعض نے کہا نہیں، راتوں کو جب سو رہے ہو اس وقت جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال فرمایا میرے پاس تو علم نہیں، علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے، ان یوحا الی، مگر وہ جو مجھے وحی کی گئی میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، اس میں کیا ہوں؟ نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، کھلا کھول کر، بس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات بھی آپ سنتے، سنے آپ نے، بہت سے معجزات تھے، اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا کہ قبر پر کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ سام رحمہ اللہ، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کے فوت ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے،
آپ ایک جماعت کے ساتھ گئے، ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور قم بإذن اللہ کا وہ کھڑے ہو گئے اور کئی عرصے تک زندہ رہے، پھر فوت۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست عازر وہ فوت ہوئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، جب اللہ کا حکم ہوا آپ قبر پر گئے، قم بإذن اللہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، ذرا جملے بھی تو سنیں، قم بإذن اللہ۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، سرکار کے معجزات دیکھیں۔ آپ قضاء حاجت آپ کو جو ہے وہ پیش آئی، ایک میدان میں تھے، وہاں پردہ نہیں تھا، ایک درخت ادھر دوسرا ادھر، آپ نے اشارہ کیا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، دوسرا زمین چیرتا ہوا آیا، ٹہنی آپس میں جڑ گئی، آپ نے قضاء حاجت فرمائی اور پھر واپس اپنی اپنی جگہ اشارہ کیا چلے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر 1500 کا لشکر ہے، 1500، پھر ان کے گھوڑے الگ، وہاں پر پانی نہیں، ایک چٹان تھی، اس سے پانی تھوڑا تھوڑا رس رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا جب پانی اتنا ہو جائے جس پہ میرا ہاتھ بھیگ جائے مجھے بتانا، تھوڑا سا وقفہ، اور 15 کے 1500 صحابہ وہ نمازی وضو کرنے والے، آپ گئے، آپ نے ہاتھ رکھا، 15 کے 1500 نے وضو بھی کیا، سیر بھی ہو، پانی بھی پیا۔ کتنا بڑا معجزہ۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور سمجھ گئے کہ سرکار بھوک لگ رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، گھر گئے، آلیہ سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا 1 سا جو ہے، 3.5 سیر، 3.5 سیر جو ہے اور کچھ بھی، اور ایک ٹیڑھی بکری ہے۔ کہا بکری کو میں ذبح کرتا ہوں، تم جو ہے جو پیسو اور آٹا بناؤ، اور سرکار کو بلا کر دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ جب جانے لگے تو حضرت جابر کی اہلیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم بڑے شرمیلے ہو، وہاں جا کر صاف صاف بات کرنا، سرکار کو بتانا کہ آپ اور آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی اور آ جائے، بس اتنا ہی کھانا ہے۔ حضرت جابر کے رضی اللہ عنہ جا کر ساری بات بتائی، سرکار نے فرمایا یا اہل خندق، آواز دی کہ اہل خندق، وہ تو 1000 کے قریب تھے، سنی لکم طعاما، کہ جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، آ جاؤ۔ اب دیکھو جی، حضرت جابر نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا حضرت جابر سے کہ روٹیاں جو ہے میرے آنے تک پکانا نہیں اور ہانڈیاں اتارنا نہیں۔ اور جب چلے وہ لشکر چلا، حضرت جابر کی اہلیہ نے دیکھا، کہا بس ہو گیا کام۔ جب پہنچے گھر پر تو فرمایا سرکار کو ایک کونے پر بٹھا کے میرے پاس آ، تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ سب کو لے کر آگے نے کہا جو آپ نے سبق پڑھایا تھا وہ میں نے سنایا سرکار، لیکن سرکار نے کہا نہیں، سب کو بلایا اور ہانڈیاں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور روٹیوں پر پھونکا۔ اس لشکر نے بھی کھایا، محلے والوں نے بھی کھایا، اور پھر گھر والوں نے کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ کتنا بڑا معجزہ۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم کہتے ہیں معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، یہ فعل اللہ کا ہے، اس پر ایک زبردست دلیل ہے۔ وہ دیکھیے وہ کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا عصا تھا، اللہ نے فرمایا ڈالا اس کو، ڈالا تو اژدہا بن گیا، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، اس کو دیکھ کر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ ایک تو یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو خوف ہے طبی خوف، کس چیز سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، کتے بلوں سے ڈرنا، کس چیز سے ڈرنا، یہ ایمان کی منافی نہیں۔ نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا؟ آپ نے دیکھا اژدہا بنا، سانپ بنا، آپ بھاگے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اگر ان کے اختیار میں ہوتا، ان کو پتا ہوتا یہ لاٹھی میں نے اپنے اختیار سے سانپ بنائی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھیے آپ اس کو پکڑے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ تو پتہ چلا یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، فعل نبی کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اس پر کتنی بڑی دلیل ہے، اور یہ بات یہاں سے سمجھ بھی آتی ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، پھر اللہ نے جب سمجھایا بتایا تو ہم نے پکڑا، دوبارہ عصا بن گئے۔ تو فرمایا اب یہ معجزات کو دیکھ کر لوگ جھکنے لگ گئے۔ آگے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ،
جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین، کہ میں بشر پیدا کر رہا ہوں طین سے، مٹی سے، گارے سے میں انسان بنا رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر دوں، برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے تم جھکنا، سجدہ کرنا اس کو۔ اور یہ سجدہ حقیقت میں سجدہ تھا۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت۔ ہماری شریعت میں دونوں حرام، دونوں ممنوع۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی، لیکن سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں، حرام ہے۔ شرک نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کسی کو سجدہ کر رہا ہے عبادت سمجھ کے نہیں، عظمت کے ساتھ، عظمت سے تعظیمی، یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن شرک نہیں۔ جسے شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی اگر سجدہ تعظیمی کیا عبادت سمجھ کر نہیں، یہ حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ اور سجدہ تعظیمی کے علاوہ سجدہ عبادت ہو تو شرک ہے۔ اب دونوں ممنوع ہیں ہماری شریعت میں، نہ کسی پیر کو کر سکتے ہیں، نہ ولی کو، نہ استاد کو، نہ ماں باپ کو، کسی کو نہیں کر سکتے سجدہ۔ تو اس وقت سجدہ تھا، فرمایا سجدہ، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، کلہم کا پتہ چلا کہ فرشتوں نے سب نے کیا، کلہم اجمعون سے پتہ چلا اکٹھے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے تو سجدہ تو کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ید کیسی ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے جیسے اس کی شان ہے۔ تو فرمایا کیوں تو نے جو ہے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے کہ یا تو عالین بڑوں میں سے تو وڈیرا ہے، وڈیروں میں سے تو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تکبر نہیں کیا، بلکہ واقعی میں حقیقت میں وڈیرا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آگ وہ بلند ہوتی ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی پیروں میں روندی جاتی ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی منطق تھی۔ علم تو اس کے پاس ہے، لیکن اگر علم بغیر عمل کے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام راشی کتنے بڑے چوٹی کے عالم، موت کے وقت ان کے پاس آیا اور توحید پر دلائل شروع ہو گئی، ایک دلیل اس کا رد، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی، 100 دلیل۔ آخر میں حضرت امام راشی نے، روایات میں آتے بخاری سینے پر رکھی، نیچے بخاری، اوپر قرآن، اور کہا بغیر دلیل کے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ بہرحال یہ نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، علم تو تھا لیکن عمل نہ کیا، راندہ درگاہ ہوا۔ اصل وجہ تکبر بنی اس کی، راندہ درگاہ ہونے کی، مردود ہونے کی۔ فرمایا فإن الكبرياء رداء ربي ومنتظر بعظمته یقینا۔ اللہ فرماتے ہیں شاعر شعر میں، یہ اس نے پیش کیا کہ یہ ردا، چادر جو ہے تکبر کی چادر، یہ اللہ کہتی ہے میری چادر ہے، کبریا رداء ربی، تو اللہ کی چادر۔ اور اس نے تکبر کیا جو اس کے لائق نہیں تھا، اس لیے تکبر عزازیل لڑا خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر کیا تو ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔